السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے کل رات کو، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ دونوں مختلف دھڑے کے لوگ ہیں، آخر کیا کہہ رہے ہیں، کیا موقف ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک یو ٹرن لیا ہے، اس یو ٹرن کے اوپر بھی تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر جو قذافی اسٹیڈیم کے حوالے سے آ رہی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد جو ہے وہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا، کیا نام رکھا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں اگر آپ نے نہیں سنا تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب نے ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو لائیو دیا ہے انہوں نے، اور اس کی ایک بہت بڑی اگر دیکھی جائے تو وہ پیچھے جو ہے وہ سما کا ہی چینل چل رہا تھا، تو اس کے اندر بیسیکلی انہوں نے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، مطلب تھوڑے تھوڑے میں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے کیا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی افغانستان سے بات چیت کے لیے اس مہینے ہم وفد بھیجیں گے اور تمام معاملات وفاقی حکومت سے مل کے طے کریں گے، جبکہ معاملات وفاقی حکومت اور اداروں کی مرضی سے ہی آگے بڑھیں گے۔ اچھا، یہ بات آج یہ کر رہے ہیں اور یہ بڑی صحیح بات کریں۔ آج سے چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا تھا کہ جناب اپنی پالیسی آپ لوگ اپنے پاس رکھیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، میں خود جا کر مذاکرات کروں گا، اور اس وقت میں نے کہا تھا، آپ کو اگر یاد ہو اس وقت میں نے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ فارن میٹرز کو جو ہے وہ اس طرح سے بائی پاس نہیں کرتے ہو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ بلکہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے تھے انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن آج انہیں خود سمجھ آ گئی کہ فارن میٹرز کو جو ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب عوام کے تعاون کے بغیر دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، سیاسی سے کام نہ ہو تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو گولیاں مار کر روکا گیا اور حکومت نے گولیاں چلائی ہیں۔ اچھا، یہ اس دوران جو گفتگو یہ کر رہے تھے اس میں جو ہے وہ ان کے کچھ فکرے جو ہے وہ سینسر بھی کیے گئے ہیں۔ آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ پارٹ آف آنر ہے جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آرمی کو بلوایا، آرمی سے چلوائی گئی۔ اب ظاہر بات ہے گولیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پولیس سے چلوائی، حکومت نے آرڈر دیا تھا گولیاں چلانے کا، اور جس نے بھی گولیاں چلائیں وہ ہمارے مجرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو میں نے کہا ہے کہ 26 نومبر کے حوالے سے ہمارے پاس ثبوت ہیں، جس پہ اسحاق ڈار نے کہا کہ 26 نومبر پر کمیشن کے لیے مذاکرات میں بات کر لیں گے۔ سنجگانی جانے کے لیے بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی تھی، میں اس وقت کہا تھا کہ سنجگانی جانے کے لیے عمران خان سے پوچھ لیں، جبکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں ہی سنجگانی جانے کا اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ان کا کہہ رہے ہیں یہ خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جب تک میں نہ کہوں ہم نے ڈی چوک جانا ہے، عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی یہ یہاں پہ، اور اگر میں نہ کہوں تو آپ نے جو ہے وہ وہاں نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد بات آئی بیرسٹر گور صاحب کا ویڈیو پیغام پہنچائیں گے، لیکن جب وہ بھی نہیں آیا تو ہم چلتے رہے، قصہ ختم ہو گیا، کسی سے بات نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی۔ اچھا، دوسرا ان سے جو ہے وہ پھر بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی پوچھا گیا کہ بشریٰ بی بی یہ کلیم کرتی ہیں یا ان کی بہن جو ہے وہ آپ پر کرٹیسائز کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور ادھر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی خیر اب تو جیل کے اندر ہے، اگر وہ جیل سے باہر آئیں گی تو ان سے پوچھیے گا کہ ان کو میں نے اکیلا چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا، یہ وہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ پھر ندیم ملک صاحب نے ان سے پوچھا کہ ان کی جو بہن ہے وہ بھی آپ کو بڑا کرٹیسائز کرتی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب وہ کرتی رہے تنقید، ان کو میں جواب دینا پسند نہیں کرتا، نہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حمایتی جو ہیں وہ بہت سے لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب نے یہ سوال کیا تو اس کا انہوں نے جواب دیا، میں عمران خان کے فالوورز کی قدر کرتا ہوں اور تنقید بھی برداشت کرتا ہوں، لیکن وہ جرزائی میں پڑے ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ وہ ٹائپنگ کا اشارہ کیا، اب یہ ٹائپنگ کا اشارہ کس جانب کیا جا رہا ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ والا بھی اشارہ کیا، اور بیسیکلی وہ اس کے اندر اشارے جو یہ والے اور یہ والے اشارے کر رہے تھے یہ یوٹیوبرز کو کر رہے تھے، یا جو رضائی کے اندر بیٹھ کر وہ ٹائپنگ کرتے رہتے ہیں، یوٹیوبرز ہو گئے، ان کے بارے میں جو کمنٹ کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے یوٹیوبرز اور کی بورڈ واریئرز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ایسے حمایتی جو الٹا نقصان دے رہے ہیں، اتنا شاید دشمن نقصان نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی عمران خان کی وجہ سے ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔
ہمیشہ میر جعفر میر صادق نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں انہیں سمجھنا چاہیے لوگوں کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ رائے قائم کر لیتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، لیکن عمران خان کی وجہ سے ہم ان کو کچھ نہیں کہتے اور بہت تنقید بھی برداشت کرتے ہیں اور کبھی کبھی بلو دا بیلٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت سے لوگ۔ اچھا، میں تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کس کے بارے میں آخر بات کر رہے ہوں گے، تو جب تھوڑی سا میں نے ڈیٹیل سے سوچا نا تو مجھے یاد آیا کہ آخری جو کھٹمٹ ہوئی ہے ان کے بھائی کی وہ تو شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے، اور لیکن یہ یہاں پہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، پھر بھی میں کہوں گا لیکن آخری کھٹمٹ جو ہوئی ہے نا وہ ان کے بھائی کی، وہ شہباز گل کے حوالے سے ہوئی ہے اور شہباز گل کے ساتھ ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں شہباز گل باہر ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے نام نہیں لیا۔ اس کے بعد ندیم ملک صاحب نے جو ہے وہ ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب سے ڈیل کے حوالے سے کیا کوئی نتیہ گلی؟ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جو ہے وہ تھیوریز سامنے آتی ہیں کہ جناب نتیہ گلی کے حوالے سے پیشکش ہو رہی ہے، ادھر کی پیشکش ہو رہی ہے، ادھر ہاؤس اریسٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا، بنی گالا یا کہیں بھی شفٹ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب معاملات تو انہوں نے کہا کہ کافی حد تک جو ہیں وہ طے ہو چکے تھے، 26 نومبر سے پہلے ہی طے ہو چکے تھے، تقریباً 80% معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ 26 نومبر سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد 26 نومبر کے بعد جو ہے وہ 99% تک میں پہنچ گیا تھا، میں نے معاملات کو طے کر لیا ہوا تھا، اب بھی معاملات جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان کی منتقلی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی۔ گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 99% جو ہے وہ میں کام کر چکا ہوں عمران خان کی منتقلی کے لیے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے، ہاؤس اریسٹ بھی کیا جاتا ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو جائے گا کہ انہوں نے یہ بریک ڈاؤن کیا ہے سب کچھ۔ اور اس کے بعد جناب دوسری بات، بہت سے لوگ ان کے اوپر، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے دھڑے کے لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ ایسا بندہ ہی آپ کو ڈیل دلواتا ہے، اور حکومت کو جو ہے وہ ایسے بندے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے وہ یہ بندہ ہی اینڈ پہ معاملات کو ٹھیک کرتا ہے اور ایک ڈیل سٹرائک کر دیتا ہے۔ تو اب گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملات جو ہیں وہ 99% تک میں ان تک پہنچ گیا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، معاملات جو ہیں وہ طے بھی ہو چکے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کچھ پتہ کرتے ہیں، ہم بھی خبر نکالتے ہیں کہ آخر یہ جو باتیں گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 99% جو ہے وہ معاملات طے ہو چکے تھے یا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس میں کتنی صداقت ہے، پتہ کرتے ہیں ہم بھی۔ اس کے علاوہ جناب جنید اکبر صاحب وسیم مدامی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر ان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ سوالات کیے وسیم مدامی صاحب نے۔ 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کیوں نہیں شامل تھے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے جواب دیا کہ جناب وہ بیزی تھے اور میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ بیزی تھے۔ میں بات کو گول مول کر دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ بیزی تھے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم صرف جو ہے وہ اس دن جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، صرف ہم لوگ جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور آگے کا جو ہے وہ لاہے عمل دیا جائے گا۔ وسیم مدامی صاحب نے لاہور کے حوالے سے بھی پوچھا کہ لاہور میں کیا تیاریاں ہیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب وہ پنجاب کی قیادت جانے، وہ پنجاب کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری جو ہے وہ کے پی کی، اور میں یہاں کی ذمہ داریاں نبھاؤں گا، وہ پنجاب کی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 8 فروری کو جو ہے وہ ثوابی کے اندر ہم صرف جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کرنے جا رہے، جو مطلب یہ انہی کے بیانات تھے جو آج سے چند دن پہلے انہوں نے دیے تھے کہ جناب رستے بند کر دیے جائیں گے اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی تھی، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ 8 فروری کو صرف جلسہ ہی کرنے جا رہے ہیں ثوابی کے اندر، اور پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ادھر کی قیادت جانے۔ اس کے بعد جناب حکومت نے ایکسپریس نے خبر دی ہے 8 فروری کو پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے، اور اپوزیشن کے سامنے جو ہے وہ آپشنز بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 8 فروری کا احتجاج رکوانے کے لیے حکومت پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے بیک ڈور رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی بحالی کی ضمن میں پیشگی کے طور پر اہم پیشکش بھی کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے مثبت پیش رفت کے لیے تحریک انصاف کی قیادت کی وزیر اعظم سے ملاقات کروانے کی پیشکش کی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق پی ٹی آئی کو مذاکرات کی بحالی پر ملاقات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے حکومتی پیشکش سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی صاحب، ان کو جو ہے وہ اٹک جیل سے کل رات کو رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کے عدالتی روکار جاری ہونے کے بعد انہیں تقریباً 4 مہینے کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے ان کو رہائی ملی ہے، ضمانت کے بعد جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور سنجگانی اور ٹیکسلا کے تھانوں کے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات درج تھے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب
کچھ تھوڑی عدالتوں کے حوالے سے آپ کو خبریں دے دیتے ہیں۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامی کمیٹی میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق انتظامی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ سینئر ترین جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی بھی تبدیل کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے ایڈیشنل رجسٹرار اعجاز احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی پروموشن کمیٹی سینئر پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی سینیورٹی لسٹ جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق سینیورٹی لسٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج ہوں گے اور جسٹس محسن اختر کیانی سینیورٹی لسٹ پر دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ اچھا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ سینیورٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہی سینئر پیونی جج ہوں گے، اور وہی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب غلطیوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ، آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سندھ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کہ جناب یہ جو ای بسز ہیں، الیکٹرک بسز ہیں، یہ آپ نے آغاز نہیں کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم بھی آغاز کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اب ایک اور غلطی کی جو ہے وہ نشاندہی کر لی گئی ہے، اور وہ بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ آٹزم سینٹرز پنجاب میں بنائے گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ غلطی پکڑی گئی ہے۔ تو گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں آٹزم اسکول پروگرام کا افتتاح کیا تھا۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ لاہور میں بننے والا پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جہاں آٹزم کے مریض بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ترجمان سندھ حکومت سمتا افضال اور سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کا لاہور میں آٹزم سینٹر ملک کا پہلا سرکاری آٹزم سینٹر نہیں، بلکہ ملک کا پہلا سرکاری آٹزم سینٹر سندھ حکومت نے 2018 میں قائم کیا تھا۔ اس وقت سندھ میں 6 سرکاری آٹزم سینٹر کام کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اپنے کاموں کی تشہیر کرے لیکن حقائق درست پیش کرے۔ تو ایک اور غلطی کی جو ہے وہ نشاندہی کر لی گئی ہے۔ اچھا، نون لیگ کے حوالے سے بات ہو رہی، تو نون لیگ کے حوالے سے ایک اور خبر آئی کہ جناب کل جاتی عمرہ کے اندر جو ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر بہت سے لوگ تھے، لیکن خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خواتین پنڈی لیڈرز میں سے، تو اس کے اندر جو ہے وہ مریم اورنگزیب اور مریم نواز غالباً کہا جاتا ہے کہ وہ اس ملاقات کے اندر تھی، اور کوئی خاتون جو ہے وہ اس ملاقات کے اندر نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے یو ٹرن کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جناب خبر یہ آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو کے بعد بہت جلد یورپی یونین پر بھی جو ہے وہ ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اضافی ٹیرف کے معاملے پر کینیڈین اور میکسیکن ہم منصوبوں سے رابطہ کریں گے۔ ٹیرف عائد کرنے کے بعد ٹوکیو، سول، سڈنی، سنگاپور سمیت دیگر ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹیرف لگائے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے میکسیکو کے ٹیرف میں جو ہے وہ 1 ماہ مؤخر کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ یہ انہوں نے پہلے ٹیرف لگا دیے تھے مختلف ملکوں کے اوپر، لیکن میکسیکو کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 1 ماہ بعد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے، اس آرڈرز کو جو ہے وہ انہوں نے مؤخر کر دیا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اس کے بعد جناب قذافی اسٹیڈیم کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک خبر دی ہے، اس کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ چیمپئنز ٹرافی کی بات کیا جائے گا تو ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی، تو پتہ یہ چلا کہ جناب بیسیکلی انہوں نے جو ٹینڈر ہے وہ ٹینڈر کروائیں، اور ٹینڈر جو ہے وہ کسی بھی برانڈ یا اپنی برانڈنگ کر سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹینڈر بیسیکلی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ٹینڈر جو ہے دی بینک آف پنجاب نے یہ ٹینڈر جیتا ہے۔ تو اب اگر چیمپئنز ٹرافی کے بعد قذافی اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ دی بینک آف پنجاب قذافی اسٹیڈیم ہوگا۔ یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اگر دیکھ لیں تو باہر بھی ایمریٹس قذافی اسٹیڈیم، بلکہ کراچی میں نیشنل کراچی اسٹیڈیم، اس طرح سے نام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آج کل نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے اسپانسرشپ کا ہی، کہ کوئی بھی برانڈ جو ہے وہ ٹینڈر جیت کر اپنی برانڈنگ جو ہے وہ یہاں پر کر سکتا ہے۔ تو یہ دی بینک آف پنجاب نے قذافی اسٹیڈیم کی ٹینڈرشپ جیتی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں چیمپئنز ٹرافی کے بعد جب بھی کبھی قذافی اسٹیڈیم کا نام دیا جائے گا کسی بھی چینل کے اوپر، تو دی بینک آف پنجاب قذافی اسٹیڈیم نام دیا جائے گا۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔